وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب کائنات کی ذات اقدس کے لیے خاص. اس کے بعد بھی انتہا انگنت درود اور سلام امام الانبیاء امام اعظم قائد اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. کل 18 ذوالحجہ تھی اور آج 19 ذوالحجہ. 18 ذوالحجہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اس لیے ان کا تذکرہ بالخیر نہ کرنا قریب انصاف نہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ عید غدیر کے نام سے عید مناتے ہیں. اس کی بھی اگر وقت نے اجازت دی تو آخر میں اس کی وضاحت کروں گا. کیا ہے غدیر خم کا واقعہ؟ تو پیارے بھائیوں،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پانچویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ بس ہم دیکھیں امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، پانچویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ کے قریبی رشتہ دار سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ایک جگہ بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے، سوال کیا یا عثمان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا تھا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، منو، اور وہی دلائل پیش کیے۔ لما تعبد ما لا يسمع، اے عثمان ان بتوں کی تم کیوں عبادت کرتے ہو جو سنتے نہیں، ولا یبصر دیکھتے نہیں، ولا یغنی کسی قسم کا کوئی نفع بھی نہیں پہنچاتے۔ آگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا ابا بکر واللہ انہا لکذالک، اے ابو بکر، عبداللہ بن عثمان، حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ بن عثمان، واللہ اللہ کی قسم انہا لکذالک، بات اسی طرح ہے جیسا کہ تو کہہ رہا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھائی، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، جیسا کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وبابلک، تو شرکت کرتے تھے اللہ پاک کی ذات و صفات کے ساتھ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دلیل سمجھ آ گئی۔ پتہ نہیں آج کے لوگوں کو یہ دلیل سمجھ نہیں آتی، قبر، شجر، حجر، جہاں بھی جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے واجبہ، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان ہٹا سکتے ہیں، پھر عبادت کس چیز کی؟ سمجھ آ گئی ان کو دلیل۔ وہ لوگ منسک مزاج، اب لوگ منسک مزاج نہیں رہے، ایسی گرفت ہے، حاضر کو بھی سمجھ آئی تھی، اس لیے تو پوچھا تھا اے بیٹے ابراہیم کیا تیرے پاس علم آیا ہے؟ جواب دیا یا ابت انی قد جانی من العلم، جی ہاں ابا جان، یہ جو ایسی قوی اور گرفت والی دلیل پیش کر رہا ہوں میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا۔ عبادت تو اس کی کرنی چاہیے جو ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کی سنتا ہوں۔ 10 آدمی یہاں بولنا شروع کر دیں، کوئی کسی کی بات سمجھ نہیں آئے، ساری کائنات بولتی ہے، اللہ پاک سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے، یہ صفت کسی میں نہیں۔ اور پھر ہر وقت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، نیند کا مقدمہ اونگھ بھی نہیں آتی اللہ پاک، یہاں تو لوگ سو جاتے ہیں۔ تو کہا تھا بیٹی تیرے پاس علم ہے، یعنی دلیل سمجھ آئی ہے، دلیل نے گرفت کی تھی۔ یہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دلیل سمجھ آئی، اتنے میں جا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کلمہ پیش کر دیا، لوہا گرم ہو چکا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فی الفور بلا تأمل کلمہ پڑھ لیا۔ اتنے میں سورہ مسد نازل ہو چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں پر کلمہ پیش کیا تو آگے ابو لہب نے کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے جمع کیا تھا کہ تیرا کلمہ پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے جواب میں خاموش رہے، مگر رب کائنات جیسی حوصلہ مند ذات جلالی ہو گئی، سورہ مسد نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب،
ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، پورا گھرانہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ سورہ مسد کی اطلاع ابو لہب تک پہنچی تو اس نے اپنے بیٹے، دونوں بیٹوں کو بلایا، عتبہ اور عتیبہ کو، جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کا نکاح ہو چکا تھا، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ۔ ابو لہب نے کہا جاؤ، میرے خلاف قرآن پڑھتا ہے محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آ۔ بیٹے اس کے گئے، آپ کے سامنے آپ کی بیٹیوں، دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ جس کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے اس کے دل پر پتہ نہیں کیا کچھ گزرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ صاحب نکاح جتنا بھی یہاں تشریف فرما ہے، طلاق مذاق نہیں ہے، طلاق طلاق طلاق، بات بات پر طلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، تین ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی پختگی پختگی ہے، مذاق بھی پختگی ہے۔ مذاق میں دی گئی طلاق، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ معلق طلاق، تو نے یہ کام کیا تو طلاق، اس نے کر لیا طلاق ہو جائے۔ میں نے یہ سودا دیا تو رن طلاق، سودا پھر دے بھی دیتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ معلق طلاق۔ طلاق ایک حساس مسئلہ ہے۔ جب نکاح ہو گیا، اب دل میں ایسا عزم کر لیں موت تک اپنی نسبت سے لفظ طلاق زبان پر رہا، یہ ذمہ داری ہے۔ دین کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد شرمندہ پشیمان ہوتے ہیں، جی اس کا کیا بنے گا، خیر یہ ایک الگ عنوان ہے۔ واپس آئیے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے، اگر رخصتی نہ ہو تو کوئی عدت نہیں ہوتی، رخصتی ہو چکی ہو پھر 3 حیض 3 مینسز عدت ہوتی ہے۔ چونکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق ملی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خطبۃ النکاح دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا اور ضرب المثل جوڑا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ، اس میں ایک تو وبائی بیماری عام تھی آپ کے جانے سے پہلے۔ اب جب آپ پہنچے، صحابہ کرام بھی وبائی بخار کی لپیٹ میں آ گئے، اور پانی بھی مدینے کا کڑوا تھا۔ صرف ایک کنواں تھا بئر روما، یہودی کے پاس تھا، وہ بیچا کرتا تھا پانی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، پہلے دعا فرمائی، اے اللہ مدینے کی وبا کو یہاں سے دور کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی، مدینے میں وبا اس کے بعد نہیں آئی، وبا مدینے سے دور ہو گئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اعلان کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حفر بئر رومۃ فلہ الجنہ، جس شخص نے روما یہودی سے کنواں لے کر مسلمانوں میں عام وقف کر دیا، میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ صحابہ کرام دیس سے پردیس ہو چکے تھے، ہجرت، کچھ بھی مال نہیں تھا، تاہم تیار تو ہوئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تیار ہو جائیں، سب بھائی ہوشیار ہو کر بیٹھے۔ آپ نے فرمایا من یضمن لی واحدۃ فلہ الجنہ، جو شخص مجھ نبی کو ایک چیز کی ضمانت دے، جو شخص تاکہ آمے قیامت، جو شخص من یضمن لی واحدۃ، ایک چیز کی ضمانت دے، میں اللہ کے نبی اس کے لیے جنت کی ضمانت دے، ایک چیز کی۔ سوچیں، ایک چیز ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں وہ اس ایک چیز میں مطالبہ ہو سکتا تھا کہ جان دو، اولاد دو،
کل مال دو، جو کچھ بھی مطالبہ ہے. کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی میں حاضر. آپ نے فرمایا لا تسأل الناس شیئا، اللہ سے سوال کیا کر، لوگوں سے سوال نہیں کرنا. پوری زندگی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرتا، ضرورت کے باوجود. ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. خیر واپس آئیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حفر بئر رومۃ فلہ الجنہ، جس شخص نے بئر روما یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے اندر عام وقف کر دیا، اس کے بعد اس کی کوئی ملکیت نہ رہے، حتیٰ کہ اس کا ڈول بھی عام لوگوں کی طرح ڈول رہے، جیسا کہ لوگ پانی پیئے وہ بھی اسے پیے، کوئی ملکیت نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، پیارے نبی میں حاضر ہوں، روما یہودی کے پاس گئے، تجھ سے کنواں خریدنا چاہتا ہوں. یہودی سمجھ گیا مسلمان ہیں، تعصب اور انا کی بنیاد پر ایسی قیمت مانگی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی وقت ادا کر دی ساری قیمت. اور ادھر زبان نبوت سے جنت کی زبان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد نبوی تنگ ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد نبوی کے لیے پلاٹ خرید کر وقف کر دے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ایک حدیث یوں بھی ہے من بنا للہ مسجدا. چندے والے لوگوں نے اس روایت کو اگرچہ اپنی ذات یا بہرحال جیسے کیسے پڑھ کر ایسے کر دیا ہے کہ لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ زبان نبوت کی گارنٹی ہے. من بنا للہ مسجدا کمفحص طائر او اصغر منہ فلہ الجنہ. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مسجد بنائی، کتنا مسجد ضروری نہیں لمبی چوڑی مسجد بنائی ہو، کمفحص طائر پرندے کے گھونسلے جتنا، پرندے کے گھونسلے جتنا، اس میں سجدہ تو نہیں ہو سکے، مانا چھوٹی مسجد، برائے نام چھوٹی سی بات. او اصغر بن ہو یا اس سے بھی چھوٹے. اس کے بعد گارنٹی فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص طائر او اصغر منہ فلہ الجنہ. میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے لیے جنت ہے. بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے. اچھا، جس کے پاس جتنا حیثیت ہو سکے، جہاں کوئی مسجد بن رہی ہو اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ملا دینا چاہیے. کافر بنا رہے تھے، ان کا اہتمام دیکھیں حلال کی بات، حرام کی آمیزش نہیں. اگر حلال کی بات ان کی پوری نہ اتری بیت اللہ کی تعمیر پر، تو تھوڑا سا حصہ حتیم والا چھوڑ دیا تھا، اس لیے آج تک چھوٹا ہوا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے، پلاٹ خریدا اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش الاسرا کے لیے اعلان کیا. جیش الاسرا تنگی والا لشکر، مراد جنگ تبوک ہے. مدینہ سے 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینے کا سفر ہے، اور حالات بھی تنگی کے ہیں. ادھر گرمی بھی عروج پر ہے، کھجوروں پر گزران ان کی مبنی تھی، کھجوریں بھی پک چکی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر تیار کیا، 30,000 کا لشکر. پھر اس میں کچھ غریب لوگ بھی تھے، سواریاں نہیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود چندے کا اعلان فرمایا. اشد ضرورت ہو تو پھر اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں، نبی سے ثابت.
ورنہ ضمیر تو کسی کا بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اس طرح کے چندے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے ثابت، چندہ نہیں کرنے لگا، دلیل دینے لگا۔ توجہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال پیش کیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا کہ آج صدیق سے نمبر لے جاؤں گا، کیونکہ جانتے تھے صدیق کے پاس اتنا مال نہیں جتنا میرے پاس ہے۔ گھر جاتے گئے، ٹوٹل مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ پیارے نبی کے قدموں میں رکھ دیتے گئے، دوسرا حصہ گھر چھوڑ کے آتے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق کیا لائے ہو؟ اللہ کے نبی گھر میں پہنچا، جھاڑو اٹھایا، پورے کا پورے گھر میں جھاڑو دیا، کہیں سوئی بھی گھر میں باقی نہ رہ جائے۔ پیارے نبی نے اعلان کیا ہے تو مال کیا ہوتا ہے؟ فاروق کیا لائے ہو؟ نصف مال لایا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جاری ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، 900 اونٹوں کا ریوڑ لائے گئے اور آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کر دیا۔ پیارے نبی یہ جنگ کے لیے 900 اونٹ حاضر ہیں۔ 7واں حصہ 50 یا 60 ہزار کا، سوچتے سوچتے پھر نہیں رکھ سکتے، کھاتے پیتے لوگ بھی، قربانی میں 900 اونٹ، 5 لاکھ کا اونٹ بھی بنائے تو ذرا ضرب دیکھ کر دیکھیں کتنا بنتے ہیں۔ پھر صرف یہ نہیں، پھر 100 گھوڑے پیش کیے، 100 گھوڑے، اتنے میں گھر گئے۔ 1000 اشرفیہ، مانا سونے کے سکے، ایک اشرفی ایک سکہ 4.25 ماسے سونے کا ہوتا ہے، اس کی تھیلی لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے سکے 1000 اشرفیاں اوپر نیچے کر رہے گئے اور ساتھ فرما رہے گئے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اے عثمان، رب کائنات کی طرف سے گارنٹی آئی ہے، آج کے بعد تم جو عمل کرو کسی قسم کا کوئی عمل آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ چھوٹ دے، مگر وہ چھوٹ قبول کرنے والے نہیں تھے۔ اس کے باوجود ایک مقام پہ بیٹھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قریب سے گزر ہوا، سلام کیا، جواب نہ ملا، سیدھے حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المؤمنین کے پاس گئے۔ میں گزرا ہوں، عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاروق چلتے ہیں حضرت عثمان کے پاس، سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کتنا اہتمام ہے، اور ہم سگریٹ کو ترجیح دیں گے، سلام کا جواب نہیں دیں گے، اپنی لغویات کو ترجیح دیں گے، کسی کو سلام نہ کریں گے نہ جواب۔ دونوں شیخین کریمین آئے ہیں۔ صدیق اکبر نے پوچھا اے عثمان رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم آپ کے پاس سے گزرے تھے، سلام کیا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا لم اشعر مر علی عمر، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور سلام کیا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ صدیق اکبر بولے پھر لگتا ایسے ہے کہ عثمان آپ کسی گہرے غم و الم میں مبتلا تھے۔ فرمایا جی ہاں، آپ نے صحیح بھانپا ہے، میں ایک غم میں مبتلا تھا، بتائیے وہ کون سا غم تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، غم یہ تھا 23 سال کا عرصہ امام کائنات امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر رہے، لیکن لم اسألہم،
کہ من نجات یا رسول اللہ، میں اللہ کے نبی سے نہیں پوچھ سکا کہ پیارے نبی بتائیے نجات کس چیز میں ہے۔ ہم نے کب کس سے پوچھا ہے کہ نجات کس چیز میں ہے؟ بس مجھے افسوس یہی تھا کہ اللہ کے نبی سے نہیں پوچھ سکا نجات کس چیز میں۔ اتنی عرصہ اللہ کے نبی رہ گئے، یہ سوال ضروری میں نہیں کر سکا۔ صدیق اکبر بولے عثمان پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جو سوال آپ نہیں کر سکے میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھا من نجات یا رسول اللہ، پیارے نبی فرمائیے نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کلمے میں نجات ہے، اس کے تقاضا پورے کرنے میں نجات ہے۔ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پہ پیش کیا تھا اس نے انکار کر دیا تھا، اس کے پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے اور اس کے تقاضا پورا کرنے میں نجات۔ اس کا تقاضا مختصر، اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی مانے، رسول کو مانتے ہیں تو رسول کی مانے، یہی تقاضا۔ رسول کو مانتے ہیں تقاضا یہ ہے کہ رسول کی مانے، مگر ہمارا حال یہ ہے ادھر کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، قرآن کو مانتے ہیں قرآن کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں رسول کی نہیں مانتے، اسلام کو مانتے ہیں اسلام کو پہچانتے تک نہیں، تو پھر انا یستجاب لنا، ہماری دعائیں کیسے قبول ہو؟ تو اس چیز میں نجات۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر پر بیٹھے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، پوچھنے والوں نے پوچھا ہے عثمان خیریت تو گئے؟ فرمایا القبر اول منزلۃ من منازل الاخرہ ان نجا منہ فما بعدہ ایسر۔ اے عثمان آپ کے سامنے جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ کبھی نہیں روتے، قبر پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ جواب دیا اس لیے کہ القبر اول منزلۃ، قبر وہ پہلی سیڑھی ہے، اگر یہاں سے نجات پا گیا بعد میں معاملہ آسان، یہاں سے اگر نجات نہ پائے آگے معاملہ مشکل ہوتا جائے گا۔ پیارے نبی نے گارنٹی دی کہ عثمان کو کسی قسم کا کوئی عمل نقصان ہی نہیں دے گا، گارنٹی۔ حتیٰ کہ ایک مقام پر ایسی گارنٹی بشرو بالجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اٹھے صحابہ میں سے بس چلے گئے، دیر لگ گئی واپس نہ آئے، صحابہ کرام نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث، تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، پیچھے پہنچ گئے، اللہ کے نبی ہم تو بڑے پریشان تھے، آپ اٹھے اور چلے گئے واپس نہیں آئے، صحابہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، اتنے میں دروازہ، باغ کا دروازہ کھٹکھٹا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص آیا ہے اسے سلام بھی کہے مجھ نبی کا، وبشروا بالجنہ، اور جنت کی بشارت دے۔ دروازہ کھولا فاذا هو ابو بکر، پھر دروازہ کھٹکا، وہ حضرت عمر تھے، بشروا بالجنہ، جنت کی بشارت دے۔ پھر دروازہ کھٹکا، فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور جو بھی آیا ہے بشروا بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دیجیے۔ فاذا هو عثمان بن عفان، وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ اور پھر اشرا مبشرہ ویسے بھی ہے، جنت کی بشارت مل گئی، اس کے باوجود قبر پر رو رہے ہیں۔ اور ہم اگر اپنا میزان کرنا چاہیے قبل اس کے کہ ہمارا میزان ہو، ترازو میں اعمال ہمارے تولے جائیں نیک و بد، تو یہاں بھی کرنا چاہیے حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس سب کچھ کے باوجود عید بھی گزری ہے، قبرستان کا چکر لگا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہمارے بارے میں یہ لوگ قبروں سے روکتے ہیں، قبروں پر سجدہ حرام ہے، قبروں کی زیارت تو سنت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے آپ نے منع کیا کیونکہ لوگ سجدے میں پڑ جاتے تھے، رکوع کرتے تھے، اہل قبور سے حاجت مانگتے تھے، آپ نے منع کر دیا۔
آپ نے فرمایا فزورها، اب عقیدے ٹھیک ہو چکے ہیں، قبروں کو زیارت کرو، فانها تذکر الاخرہ، قبریں آخرت یاد دلاتی ہیں، ہم نے جانا ہے۔ بخشے ہوئے لوگ، جنت کی بشارت، پیارے نبی کی زبان اقدس سے گارنٹی، اس کے باوجود قبر پر رو رہے ہیں اور ہم ٹس ہے بس بھی نہیں ہیں۔ ہم سب کے رشتہ دار قبروں میں پہنچے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی دعا کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، جنہوں نے ہمارے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، اس کے باوجود ہمارے پاس وقت نہیں۔ پہلے تو کم از کم ہر ہفتے جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے یا اتوار کو جانا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنا ہو، اپنے لیے نہیں۔ قبرستان جا کر ان کے لیے دعا کریں، جنازے کی دعائیں مانگے، اپنی زبان میں مانگے، کل کائنات کے موحدین مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگے، ضرور کیا کریں اس پر عمل۔ حضرت عثمان قبر پر بیٹھے رو رہے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل تو ختم ہونے والے نہیں، لیکن آخر میں نے کہا وہ وقت کا پتہ نہیں چلا، تو اس لیے اہم اور ضروری بات ہو سکتا ہے وہ بھی پوری نہ ہو، لیکن مختصر ذکر کروں گا۔ کل لوگ، کسی نے مجھے پوچھا بھی ہے کہ عید غدیر کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک بدعت ہے۔ واقعہ اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس جا رہے تھے، لفظ وداع نہیں ہوتا، وداع ہوتا ہے، حجۃ الوداع سے واپس جا رہے تھے، غدیر خم کے مقام پر پہنچے، یعنی خم میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک تالاب تھا، اس کو غدیر کہتے ہیں تالاب۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، آپ نے ایک مختصر خطبہ دیا، اس خطبے صرف اتنا فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، بس جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ لیکن یار لوگوں نے، روافض نے آگے من گھڑت یہ بات بنا رکھی ہے کہ غدیر خم کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فاصل بنایا، اور ساتھ آپ اپنا وصی بنایا کہ میرے بعد وصیت حضرت علی کے حق میں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ کے یہ الفاظ ہی نہیں، صرف آپ نے اتنا فرمایا من کنت مولا فعلی اور مولا، کوئی خلافت بلا فصل کی آپ نے بات وہاں نہیں فرمائی، صرف اتنا فرمائی۔ میں اس کی بھی قدر صراحت کرتا ہوں، اگر توجہ، اگر آپ نے خلافت بلا فصل کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں وصیت کی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آ رہے تھے آگے حضرت علی بھی نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا اے علی، میں بنو عبد المطلب کو جانتا ہوں، جب ان کا آخری وقت قریب ہوتا ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، میں آپ کو دیکھ کر آ رہا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2 دن کے بعد ہمارا کوئی امیر اور خلیفہ کوئی اور ہوگا۔ ہوا بھی ایسے۔ اچھا، حضرت عباس نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں، اے علی اکٹھے چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے عباس، اے چچا، اگر ہم مطالبہ کریں، آپ منع کر دیں تو ساری زندگی ہمیں کوئی قریب نہیں آنے دے گا، اس لیے مطالبہ نہیں کرتے۔ اب دونوں کے دونوں غدیر خم کے مقام پر موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، کسی نے غدیر خم کا حوالہ نہیں دیا کہ ہمارے بارے میں تو وصیت ہو چکی ہے خلافت بلا فاصل کی، کوئی حوالہ نہیں دیا۔ پھر جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، ٹھیک ہے قدر تاخیر کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ 6 بابا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا علل اعلان کریں، آپ تشریف لائیں مسجد نبوی، آئے، بیعت کی ہے، بخاری شریف میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، حضرت ابوبکر کی بھی کی تھی، حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کی بھی کی تھی، حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان کی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اور تینوں کے ادوار مبارکہ میں چیف جسٹس حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اگر ان کے حق میں وصیت تھی خلافت بلا فاصل کی، تو پھر یہاں چیف جسٹس کا عہدہ کیوں قبول کیا؟ معلوم تھا، جانتے تھے کہ ان کے حق میں کوئی وصیت نہیں۔ تو خیر، اب رہی من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولا، لوگ ترجمہ نہیں کرتے،
جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. مولا کا ترجمہ کرنا پڑے گا. دس از اے بوائے جو کوئی شخص بول دے تو پھر اس کا ترجمہ یہی یہ بوائے ہے. ترجمہ کرنا پڑے گا یہ ایک لڑکا ہے. ترجمہ کرنا پڑے گا. من کن تو مولا ہو، عربی ٹو عربی، انگلش ٹو انگلش تو نہیں چلتی. من کن تو مولا ہو فعلی اور مولا ہو. مولا کے کئی معنی ہیں. مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہے. مولا کا لفظ جب اللہ پر بولا جائے تو مددگار، اللہ سے ہٹ کر جس پر بولا جائے گا تو دوست کے معنی میں ہوگا. دوست کے بارے میں تو نبی قرآن کریم ہے ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین، سورہ تحریم ہے. ان اللہ ہوا مولا ہو، اللہ پاک پیارے نبی کا مددگار ہے. جبریل بھی آپ کا مولا ہے، جبریل دوست ہے. وہ صالح المؤمنین، ٹوٹل کے ٹوٹل مومنین پیارے نبی کے مولا ہے، مانا دوست ہے. من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں نبی مولا ہوں، حضرت علی بھی اس کا مولا ہے. اب دیکھیں اس حدیث میں دو مولا کے ذکر ہے، لیکن پہلے مولا کو تو حذف کر دیا گیا. جس شخص کا میں نبی مولا ہوں، مانا میں نبی دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے. دو مولا ذکر کیے گئے. علی دیکھیں لفظ جبار ہے. لفظ جبار جب اللہ پر بولا جائے تو اس کا معنی ہے مصلح اعظم، بہت بڑا اصلاح کرنے والا. جب لفظ جبار غیر اللہ پر بولا جائے تو اس کا معنی ہے مفسد اعظم، سب سے بڑا فسادی. لفظ ایک ہے لیکن موقع محل دیکھنا پڑتا ہے. لیکن لفظ ورا ہے، ورا، اس کا معنی آگے بھی ہے، اس کا معنی پیچھے بھی. موقع محل کو عربی کے اندر وسعت موجود ہے. تو من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو کا معنی یہ ہے جس کا میں اللہ کا نبی دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی ہمارے دوست ہیں. پیارے نبی فرما رہے ہیں جس کا میں دوست ہوں، مولا کا معنی کرنا پڑے گا. مولا کا معنی دوست، یہ نہیں جس کا میں اللہ کا نبی مولا ہوں علی مولا ہے. بس مولا علی تو مولا علی. مددگار کے معنی میں نہیں ہے. مددگار صرف اللہ پاک کی ذات. اگر مددگار تھے، اپنے بیٹے حضرت حسین کو کوفے والوں نے گھیرا ہوا ہے، 70-72 آدمی ہیں، پورا کوفہ امٹ آیا ہے، کیوں مدد نہیں کی؟ اگر مشکل کشا تھے اور تمہارے بقول ان کے حق میں وصیت خلافت بلا فصل کی تھی، حضرت ابوبکر سے کیوں نہیں چھینی؟ وہ عمر سے کیوں نہیں چھینی؟ عثمان سے کیوں نہیں چھینی؟ یہ سارے پروپیگنڈا. اللہ کرے باقی رہا یہ اس نام کی من کن تو مولا فعلی مولا ہو پر عید منانا، یہ ایک من گھڑت ہے. معز الدولہ ایک بادشاہ گزرا ہے 352 ہجری میں، اس نے تعزیہ تبوت اور اسی طرح عید غدیر کی اس نے بنیاد رکھی تھی. اور یہ ایک قسم کی بدعت ہے، اس پر جو چیز تقسیم کی جائے کوئی شخص اس میں حصہ نہ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاتمہ ایمان پر کرے. قولی والحمدللہ، آمین.